السلام علیکم ڈاکٹر مہوش کے ساتھ آپ موجود ہیں ایک اور ہیلتھ کاسٹ میں. آج جس چیز پر ڈسکشن کی جائے گی وہ ہے آنکھیں، ان کی صحت اور ان سے جڑی ہوئی بیماریاں. اور اس ڈسکشن کے لیے میرے ساتھ جوائن کیا ہے ڈاکٹر شرجیل نے، جو آئی اسپیشلسٹ ہے. بہت ساری کتابیں لکھ چکے ہیں آئیز کی ہیلتھ پر، اور موجودہ ٹائم میں پریکٹس بھی کرتے ہیں بطور آئی اسپیشلسٹ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. تھینک یو ڈاکٹر مہوش، آپ نے مجھے بلایا. تو ڈاکٹر شرجیل، آپ کو یہاں بلانے کا آج مقصد یہ تھا کہ ہم آپ سے مسلسل آنکھوں میں جو بڑھتی ہوئی بیماریاں ہیں ان کے ریزنس بھی پوچھیں گے اور علاج پر بھی گائیڈنس لیں گے. تو جی بالکل. موجودہ 10 سال میں آپ نے دیکھا ہے کہ 10 سال کے اندر اندر آنکھوں کی بیماریوں کے بہت زیادہ شرح سامنے آ رہی ہے. تو کیا ایسے انوائرمنٹل فیکٹرز ہو سکتے ہیں کہ رہن سہن میں ایسے کون سے پرابلمز ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے بیماریاں اس قدر سپیڈ سے اوپر جا رہی ہیں؟ جی آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. ہمارا انوائرمنٹ جو ہے یہ کچھ عرصے سے ڈیجیٹلائزیشن کی وجہ سے کافی چینج ہوا ہے. جیسے جب ہم چھوٹے تھے تو ہم باہر گھومتے پھرتے تھے، کرکٹ وغیرہ فٹ بال وغیرہ کھیلتے تھے، دور دیکھتے تھے. اب جو ہے آج کل کا جو دور ہے تو ہمارا کمروں میں تک ہم محدود ہو گئے ہیں. اسپیشلی ہمارے جو بچے ہیں، جو نئی جنریشن ہے، وہ لیپ ٹاپس پہ، اسکرینز پہ، کمرے کے اندر جو گیمز ہوتی ہیں ان کو کھیلتے ہیں. تو جب آپ قریب کا کام زیادہ کرتے ہیں اور دور کا کام کم کرتے ہیں تو آپ کی جو آنکھیں ہیں وہ ویک ہو جاتی ہیں، مختلف قسم کی بیماریاں ہو جاتی ہیں. تو یہ ہے انوائرمنٹل فیکٹر کہ جب 10 سال پہلے لوگ میدانوں میں زیادہ جاتے تھے، باہر سائیکلنگ کرتے تھے، اب جو ہے یہ جو مسئلے مسائل ہیں جو ابھی آئس میں آ رہے ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کہ انڈور گیمز اور انڈور ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں. یہ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دھوپ سے ایکسپوجر بہت کم ہو چکا ہے اور موبائل فون اسکرین کا استعمال بہت زیادہ ہو چکا ہے. بالکل ٹھیک. لیکن ایک اور چیز جو میں نوٹس کرتی ہوں کہ خوراک کے معاملات میں، اسپیشلی بچوں کی خوراک میں بہت زیادہ چینج آ چکا ہے. بچے آج کل بہت زیادہ چوزی ہو چکے ہیں خوراک کے معاملے میں. یہ فیکٹر کس حد تک آنکھوں کی بیماریاں یا کمزوریوں میں رول پلے کرتا ہے؟ جی جو ڈائٹ ہے وہ اس کا بھی بڑا رول ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جیسے ہماری آئیز ہیں یا اسکن ہے، اس کے لیے وٹامن اے بہت ضروری ہے. اور وٹامن اے جو ہے وہ آپ کا فروٹس میں پایا جاتا ہے، اس کے علاوہ لیور میں پایا جاتا ہے، ایگز میں پایا جاتا ہے، ویجیٹیبلز میں پایا جاتا ہے. اور آج کل کے جو بچے ہیں وہ تو فاسٹ فوڈ پہ منتقل ہو چکے ہیں، یا وہ جو ہے جو جنک فوڈ ہے، چپس وغیرہ ہو گئیں، ان چیزوں کو زیادہ پریفر کرتے ہیں. تو پھر وہ وٹامن اے کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آئیز کی جو بیماریاں ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں. تو مدرس کو، پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ جو نیچرل فروٹس ہیں، نٹس ہیں یا ویجیٹیبلز ہیں اس کی طرف بچوں کو لائیں، اور جنک فوڈ کو جتنا اوائڈ کر سکیں اس سے آئیز جو ہیں وہ ہیلدی ہوں گی. ٹھیک ہو گیا. لیکن ابھی آج کل جو میں ٹرینڈ دیکھتی ہوں کہ جیسے اسکول جانے والے بچے ہیں، کوئی ان کا ناشتے میں ٹائم ڈیلے ہو گیا یا ناشتہ کرنا نہیں چاہ رہے، تو مدرز جلدی سے جیسے سپلیمنٹس بازار میں ملتے ہیں، جلدی سے دودھ کے طور پہ یا فلیورڈ سپلیمنٹس جلدی سے مکس کیا، اس کو ایک خوراک کا سبسٹیٹیوٹ بنا کر بیبی کو دے دیا. وہ بیبیز جو گروئنگ ایج میں ہے، تو یہ پریکٹس کیسی ہے؟ مطلب ٹھیک ہے، پیرنٹس کہتے ہیں کہ ان سپلیمنٹ سے نیوٹریشنل ریکوائرمنٹس پوری ہو جاتی ہیں. آپ کا کیا خیال ہے، یہ ٹھیک بات ہے؟ دیکھیں ایک آدھ دن کے لیے تو یہ ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کو پریکٹس بنا لیا جائے تو اس کی جو ہے میں ریکمنڈیشن نہیں دوں گا. کیونکہ جو نیچرل چیزیں ہوتی ہیں جیسے ملک وغیرہ ہو گیا یا جو ایگ وغیرہ ہو گئی، وہ یہ سنتھیٹک چیزوں میں اور نیچرل چیزوں میں کافی فرق ہوتا ہے. تو وہ نیوٹریشن پھر بھی نہیں ملتی، آپ جتنا بھی اس کو انگریڈینٹس کے حوالے سے اس کو کور کریں. تو ونس اے ویک تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کنٹینیوس یہ پریکٹس ہو تو یہ ٹھیک نہیں ہے. مطلب میں اس کو ڈسکریج کروں گا. اور ہمارے لوگوں میں یہ چیز بہت پریولنٹ ہوتی جا رہی ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ نیچرل ڈائٹ جو ہے وہ نیوٹرینٹ ڈیفیشینٹ چل رہی ہے، اور جو سنتھیٹک ڈائٹ ہے یا سپلیمنٹس ہیں یا پاؤڈر فارم میں وائٹامنز اور ان سب چیزوں کے سورسز ہیں، تو وہ اس کو دل سے مانتے ہیں کہ یہ زیادہ اچھی طاقت کی چیزیں ہیں بچوں کو دینے کے لیے.
बहुत अच्छी बात है कि आपने इसको क्लियर किया, लेकिन अब बात यहाँ पे आती है कि अगर आप नेचुरल डाइट वाले बच्चे खुद नहीं खाना चाहते, फिर सप्लीमेंट्स जो है वो पेरेंट्स दें, तो ये एक अच्छी इसका हैबिचुअल होना, ये आदत अच्छी नहीं है। फिर क्या सोर्सेज़ रह जाते हैं विटामिन ए के या वो वाले ख़ास न्यूट्रिएंट्स जो आई डिज़ीज़ेज़ से हेल्प करते हैं बच्चों को बचाने में? वो कौन-सा डाइट सोर्स हो सकता है? देखें, जिन चीज़ों में जैसे मैंने थोड़ा पहले भी अर्ज़ किया था, विटामिन ए रिच जो डाइट्स हैं, जैसे कैरेट्स हो गईं, इसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, स्पिनच, इसके अलावा एग हो गया, लिवर हो गया, इन सब चीज़ों में जो है विटामिन ए काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अगर हम ये चीज़ें दें बच्चों को, उनको आदत डलवाएँ, हैबिट के ऊपर होता है ना। हम जो अक्सर आजकल पेरेंट्स के ऊपर भी ये ब्लेम आ सकता है कि वो खुद इतने बिज़ी होते हैं अपने स्केड्यूल्स में, तो वो उतनी अच्छी पेरेंटिंग नहीं कर पाते, इसीलिए जो है वो जो है शॉर्टकट्स ढूँढते हैं और सिंथेटिक डाइट्स की तरफ बच्चों को ले जाते हैं। तो हमें अपना भी कसूर मानना पड़ेगा और बाकी तो विटामिन ए जिस चीज़ में है अगर वो आप बच्चों को खिलाएँगे, तो उनकी आइज़ हेल्दी रहेंगी और उनकी जो है आकुलर डिज़ीज़ेज़ से उनको प्रिवेंशन मिलेगी। थैंक यू सो मच, आपने इस चीज़ को तो वाज़ेह किया। ये सारे फैक्टर्स तो हो गए जो डाइट से मुतालिक थे। लेकिन अब एक ऐसी चीज़ जिसको आपने स्टार्टिंग में बयान किया कि जो डिजिटल वर्क है, वो हर एज ग्रुप का बहुत ज़्यादा हो रहा है। बूढ़े हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, स्क्रीन एक्सपोज़र इतना ज़्यादा ले रहे हैं और इसके बारे में कोई रहनुमाई, कोई आगाही भी नहीं की जाती। सबको पता है स्क्रीन एक्सपोज़र अच्छी चीज़ नहीं है बच्चों के लिए, लेकिन नहीं पता कि कैसे बचाना है और अगर एक्सपोज़ करवाना भी है, तो उसका तरीका क्या होना चाहिए? उसमें कितना टाइम लिमिट है जो डैमेजिंग नहीं है बच्चों की आइज़ के लिए या बूढ़ों की आइज़ के लिए? कि आप और मैं जानते हैं कि हमने कभी अपने बूढ़ों को स्क्रीन से एक्सपोज़ करते हुए अपनी आइज़ को कभी नहीं देखा। ये भी इनाम हमें इन्हीं सालों में मिला है, इन्हीं 5-10 सालों में इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा हुआ है। तो क्या नुकसानात हैं इतने ज़्यादा स्क्रीन एक्सपोज़र के? प्लीज़ बताएँ। जो आपने बात की है स्क्रीन के हवाले से, ये आपको पता है कि कुछ साल पहले कोरोना पैंडेमिक आया था। तो पैंडेमिक में जो है स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, ऑफ़िसेज़ ये बंद हो गए थे, ऑनलाइन काम बहुत बढ़ गया था। तो उसके बाद तो स्क्रीन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया। लेकिन उससे पहले 2008, 2010 में एंड्रॉयड फ़ोन्स आ गए थे और उसके इस्तेमाल की वजह से आई डिज़ीज़ेज़ जो हैं काफ़ी बढ़ गई थी। स्क्रीन के इस्तेमाल से आइज़ कैसे डैमेज होती हैं, स्क्रीन के इस्तेमाल से नियर वर्क हमारा बढ़ जाता है। जब हम करीब का काम एक ख़ास हद से ज़्यादा करते हैं, 2-3 आवर्स से ज़्यादा, तो उससे हमारी जो दूर की नज़र है, वो कमज़ोर हो जाती है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट जो हम इस्तेमाल करते हैं, उससे भी हमारी जो है आइज़ जो हैं वो वीक होती हैं और हमारी नज़र वीक हो जाती है। तीसरी चीज़ ये है कि बच्चे स्पेशली हमारे आजकल एडिक्ट हो चुके हैं। छोटे बच्चे होते हैं 1 साल के, 2 साल के और हम पेरेंट्स जो हैं उनको टाइम नहीं दे रहे होते तो हम उनको मोबाइल्स दे देते हैं। तो जब वो ऐसे एडिक्ट हो जाते हैं कि वो खाना भी बगैर मोबाइल के नहीं खाते, इसके अलावा सोते भी नहीं हैं। उनके हाथ में मोबाइल होता है और वो उसको देखते-देखते वो सो जाते हैं। अगर उनको मोबाइल ना दिया जाए, तो छोटे बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, उनका स्क्रीन टाइम जो है 2 घंटे से ज़्यादा बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। उसके बाद स्कूल गोइंग किड्स जो हैं, वो 3 से 4 घंटे तक जो है 15 इयर्स एज तक स्क्रीन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। बाकी तो आपको पता है कि ये अब इंटीग्रल पार्ट बन चुका है, जैसे आपका, मेरा, हम जो सोशल मीडिया पे होते हैं या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, हमारे चैनल्स होते हैं। तो हमें भी तो चाहिए कि डेली का 6-7 घंटे से ज़्यादा का हमारा स्क्रीन टाइम ना हो और हम जो है इसमें बहुत ज़्यादा ब्राइट डिस्प्ले ना करें। जितनी कम ब्राइटनेस हो, लाइट जो है लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, अंधेरे में हम मोबाइल इस्तेमाल ना करें। तीसरी चीज़ है कि इसमें आई प्रोटेक्शन मोड होता है आजकल तमाम गैजेट्स में। वो आई प्रोटेक्शन मोड जो है वो जो ब्लू लाइट होती है आँखों के लिए नुकसानदेह, वो उसको फ़िल्टर कर देता है और उसको येलोइश ह्यू दे देता है। तो उसके साथ अगर हम आई प्रोटेक्शन मोड के साथ
اور کم ڈسپلے لائٹ کے ساتھ گیجٹس اسکرینز استعمال کریں گے تو ہماری آنکھیں جو ہے وہ بچی رہیں گی. آپ نے بہت ہی تفصیل سے اس کو گائیڈ کیا ہے، اور میں ٹوٹلی اگری کرتی ہوں اس چیز سے کہ اننیسیسریلی گھریلو افراد، بوڑھے افراد، گھر کی عورتیں، سب لوگ اسکرین کا بے تحاشا استعمال کریں. پچھلے ٹائم میں ٹی وی کا بہت زیادہ ایکسپوجر بھی برا سمجھا جاتا تھا، لیکن اس وقت ایک نارمل روٹین کے طور پہ کمپیوٹر گیمز، موبائل گیمز بچے اس طرح سے استعمال کریں، تو یہ ایک بہت اچھا ڈسکشن ہوگی کہ آپ نے اس کو کلیئر کیا کہ کتنا ٹائم لمٹ ٹھیک ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب کچھ ایسے شعبے ہیں جن کے لوگ کسی بھی طرح موبائل سے یا اسکرین کے ایکسپوجر سے اوائڈ نہیں کر سکتے، تو جب وہ جاب کے طور پہ اس چیز کو پریکٹس کر رہے ہیں تو ان کے لیے تو پھر مطلب ناممکن ہے. روزی روٹی کما رہے ہیں اسکرین کے ٹائم سے، لیکن ساتھ میں بدلے میں اپنی آنکھیں گنوا رہے ہیں. تو ایسا کیا پاسبل ہے کہ ان کی آنکھوں کی کتنی بچت پاسبل ہے وہ ہو سکے؟ ان کے لیے کیا ٹپس ہیں؟ ان کے لیے ٹپس میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ایک تو آپ نے ایک مناسب فاصلہ رکھنا ہے، ڈسٹینس بٹوین دا. اگر آپ موبائل استعمال کر رہے ہیں، کمپیوٹر استعمال کر رہے ہیں یا ٹی وی اسکرین استعمال کر رہے ہیں، جیسے ٹی وی اسکرین ہے اس کے بھی بہت قریب نہیں بیٹھنا چاہیے. جتنا آپ قریب جائیں گے اتنی ریز جو نکل رہی ہیں ہارمفل وہ آپ کو افیکٹ کر سکتی ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھا ہوا ہے کہ اکثر بچوں نے یا بڑوں نے بھی بہت قریب اسکرینز پکڑی ہوتی ہیں. تو ایک تو مناسب پراپر ڈسٹینس ہونا چاہیے. جیسے نیئر ڈسٹینس جو ہے وہ ہے 33 سینٹی میٹرز کا نا، تو اس سے زیادہ ہو کم نہ ہو، بہت قریب نہ ہو. دوسری جو چیز ہے وہ ہے ڈسپلے. میں نے بتایا کہ بہت زیادہ برائٹنیس نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ نے بہت زیادہ برائٹنیس دی ہوئی ہے تو بہت زیادہ لائٹ جو اسکرین سے نکل رہی ہوتی ہے وہ بھی ہارمفل ہوتی ہے. تو کم سے کم ڈسپلے پہ جو آپ کام کر سکتے ہیں برائٹنیس پہ وہ بہتر ہے. تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ورکنگ لوگ ہیں جن کا کام ہی ہے جیسے آپ ہو گئی میں، تو ہمیں جو ہے آئی پروٹیکشن موڈ آج کل ہر موبائل میں ہوتا ہے. تو اگر ہم وہ آن کر کے بلو لائٹ جو فلٹر ہوگی اور یلو اسکرین جو ہیں دے آر مور مطلب بیٹر دین بلو اسکرین. آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں، آپ جتنے ہمارے دیکھنے والے ہیں وہ بھی ٹرائی کر سکتے ہیں. اگر آپ آئی پروٹیکشن موڈ کے ساتھ 1 گھنٹہ استعمال کریں اسکرین اور بغیر آئی پروٹیکشن موڈ کے، تو آپ بغیر آئی پروٹیکشن موڈ کے جب کریں گے تو سر میں ہیڈ ایک شروع ہو جائے گا آپ کو. یہ آئی پروٹیکشن موڈ میں نہیں ہوگا. تو یہ کچھ ٹپس ہیں کہ ہم یہ گیجٹ بھی استعمال کریں اور ہماری آئیز بھی جو ہے کمزور نہ ہو. بہت اچھا ڈسکرائب کیا آپ نے، اس کے لیے بہت بہت شکریہ. لیکن ایک بات ہے کہ آج کل کے دور میں میرے آس پاس دور دور تک ہر انسان جب بھی اپنی نظر چیک کرواتا ہے ہلکی پھلکی نظر خراب ضرور ہوتی ہے. چاہے وہ گلاسز کا استعمال کر رہے ہیں نہیں کر رہے، چاہے انہیں آنکھوں کی کوئی اور بیماری ہے یا نہیں ہے، لیکن آنکھوں کی الرجیز اور ہلکی پھلکی نظر خراب ہونا یہ بہت کامن ہے. اب لوگ اوائڈ کرتے ہیں ڈاکٹرز کے پاس جانا، اور اس لیے اوائڈ کرتے ہیں کہ چشمہ لگانے کی عادت نہیں ہے، چشمے کی صفائی رکھنا ممکن نہیں ہے، لینس لگانا نہیں چاہتے. ایک عام انسان کو جس کی ہلکی پھلکی نظر خراب ہے، اس کو جو اس کے آئی اسپیشلسٹ کے ساتھ وزٹس ہیں تو کتنے فریکوینٹ ہونے چاہیے؟ یہ آئی وزٹ جو ہیں یہ ایج وائز ہیں ہمارے. مطلب ہم کہتے ہیں کہ ایک تو ایٹ برتھ ہوتا ہے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس وقت آئی کا جو ہے دیکھنا ہوتا ہے. کچھ بیماریاں ہوتی ہیں وہ پیدائش کے وقت ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی. تو ایک وزٹ ہوتا ہے ایٹ برتھ. دوسرا وزٹ ہوتا ہے پری اسکول، جب آپ نے بچے کو اسکول میں داخل کرانا ہوتا ہے اس وقت ہم کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نظر چیک کروائیں تاکہ اگر کوئی ویکنیس ہو تو ٹائم پہ جو ہے اس کی کریکشن ہو اور اس کو اسکول میں بھی پرابلم نہ ہو. جو تھرڈ ٹائم چیک اپ ہوتا ہے وہ 15-16 ایئرس پہ ہوتا ہے، جب آپ کی ویژول ڈیمانڈز بہت بڑھ جاتی ہیں، جیسے میٹرک ہو گیا، ایف ایس سی ہو گیا، جہاں آپ کا فیوچر کا سوال ہوتا ہے تو اس وقت آپ کو نظر چیک کرانی چاہیے. فورتھ وزٹ جو ہوتا ہے وہ 40 ایئرس پہ ہوتا ہے. 40 ایئرس پہ ایک فینامینا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی میجورٹی آف دا پرسنس کی جو ہے وہ نیئر ویژن کمزور ہو جاتی ہے. تو 40 ایئرس پہ چیک اپ کرانا ضروری ہے تاکہ اگر کسی کی قریب کی نظر کمزور ہے تو اس کو قریب کا چشمہ لگ سکے. اور اس کے علاوہ جیسی ایک کامن بیماریاں ہیں ہائپر ٹینشن، ڈائبٹیز،
یا جوائنٹ بیماریاں ہیں ان میں آئیز افیکٹ ہوتی ہیں، تو اگر کسی کو یہ سسٹمک ڈیزیزز ہیں تو ان کو ایک بار جو ہے لازمی اپنا فنڈس چیک کرانا چاہیے، آئیز چیک کرانی چاہیے، تاکہ اگر کوئی ڈائبیٹک ریٹیناپتھی ہو، ہائپرٹینسو ریٹیناپتھی ہو تو اس کا ٹریٹمنٹ ہو سکے۔ تو بیسیکلی نارمل انسان کے لیے 4 وزٹ ضروری ہیں: ایٹ برتھ، ایٹ 4 یا 5 ایئرز ایج اسکول کے وقت، 16 ایئرز ایج پہ، اور 40 ایئرز ایج پہ۔ ٹھیک ہے، یہاں پر ہم اپنی ہیلتھ کاسٹ جو آنکھوں کی بینائی، قوت بینائی اور آنکھوں کی بیماریوں کے متعلق تھی، اس کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہاں پر میں ایک چیز شیئر کرنا چاہتی ہوں سب سننے والوں سے کہ ڈاکٹر صاحب نے جتنے سادہ انداز میں، جتنے آسان لفظوں کے ساتھ آپ کو یہ چیزیں سمجھائی ہیں، اتنے ہی سادہ الفاظ میں انہوں نے یہ سب بیماریاں اور ان کے حل اور ان کے پریکاشنز اپنی بک میں بھی ایکسپلین کی ہوئی ہیں۔ بک کا لنک ہمارے ساتھ کمنٹس میں شیئر کیا جائے گا، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، بازار سے خرید کے پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس بک کو پروموٹ کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جنرل پبلک، عام لوگ سادہ الفاظ میں آنکھوں سے ریلیٹڈ تمام بیماریوں کے بارے میں جان جائیں، اس کی معلومات حاصل کرنے کے بعد آنکھوں کی بیماریوں سے بچنے کے سارے اقدامات کریں، ایسی خوراک کھائیں جس سے آنکھیں مضبوط بنتی ہیں، اور اپنے بچوں کو بھی ایسی خوراک کھلائیں کہ انہیں آنکھوں کی بیماریوں کا 30 سال کی عمر میں، 40 سال کی عمر میں سامنا نہ کرنا پڑے۔ اسکرین کے اوپر بات ہوئی اور ہمیں بہت ہی اہم انفارمیشن ڈاکٹر صاحب سے ملی۔ تھینک یو سو مچ ہیلتھ کاسٹ کو جوائن کرنے کے لیے، اور ہیلتھ اویئرنیس کی طرف جو آپ نے ایفرٹ کی ہے اس کے لیے میں آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔